اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے اسرائیل اور فلسطین کے خون ریز تنازع کے بارے میں سنا تو ہوگا۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز تاریخ عالم، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع اصل میں ہے کیا، اسرائیل کیسے مارج وجود میں آیا، فلسطینی کیا چاہتے ہیں، صہیونیت کیا ہے، اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری کا مجرمانہ کردار کیا ہے، اور اسلامی دنیا اسرائیلی مظالم پر کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین خطہ عرب میں موجود ایک دیرینہ تنازع، جس میں 75 سال قبل فلسطین میں آباد یہودیوں نے اس خطے پر قبضہ کر لیا اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کر دیا۔ 75 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی فلسطینی اپنی زمین سے محروم ہو کر پناہ گزین بن کر دیگر خطوں میں آباد ہیں۔ فلسطین کا علاقہ یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسجد اقصی میں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج کی رات اسی مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور معراج کے لیے روانہ ہوئے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ان پر شریعت نازل ہوئی۔ اس حوالے سے ہماری پہلے سے موجود ویڈیو ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 3500 سال قبل بخت نصر کے زمانے میں یہودیوں کا قتل عام ہوا تو وہ اس خطہ سے دوسرے خطوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس ہجرت میں بنی اسرائیل کے قبائل تاریخ میں گم ہو گئے۔ یہ یہودی اپنے وطن کے حصول کے لیے جگہ جگہ مارے مارے پھرتے رہے، اور پھر 19ویں صدی کے آغاز میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جو ایک نسل پرست تحریک تھی، اور یہودی ریاست کا قیام اس کا ایجنڈا تھا۔ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی ایک محدود تعداد آباد تھی۔ اس تحریک کا آغاز پہلی عالمی جنگ کے اختتام پر ہوا۔ جرمنی میں ہٹلر کو طاقت ملی تو اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، جسے ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ کر فلسطین میں بطور مہاجرین آباد ہوئے۔ عالمی جنگ سے قبل اس خطے پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا۔ پہلی عالمی جنگ کا بنیادی مقصد ہی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ تھا۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے اتحادی ملکوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ فلسطین اس وقت برطانیہ کے حصے میں آیا۔ 19ویں صدی کے اختتام پر لورز آف زیون نامی صہیونی تحریک نے زور پکڑا۔ 1917 میں برطانیہ نے فلسطین کو یہودیوں کا قومی گھر بنانے کے مطالبے کی حمایت کر دی، جس کے بعد بڑی تعداد میں یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ 1940 کو اسرائیلی نیشنل موومنٹ کا اعلان کیا گیا، جس کا مقصد ایک یہودی ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت تک پوری دنیا میں یہودی طاقتور ملکوں اور شخصیات پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر چکے تھے۔ 1948 کو برطانیہ فلسطین سے نکل گیا۔ اس کے بعد اسرائیلی سلطنت کی تحریک زور پکڑنے لگی۔ 1948 میں برطانیہ کے نکل جانے کے بعد یہ علاقہ اقوام متحدہ کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اقوام متحدہ نے 2 ریاستی منصوبہ پیش کیا، جس کے مطابق 45% علاقہ یہودیوں یعنی اسرائیل کو دے دیا جائے اور 55% علاقہ عربوں یعنی فلسطین کو دینے کی منظوری دی گئی، جبکہ یروشلم کو اقوام متحدہ کے کنٹرول میں ہی رکھنے کا پلان دیا گیا۔ یہودیوں نے اس پلان کی حمایت کر دی، جبکہ عربوں نے اس منصوبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے آزاد ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ اسی روز امریکہ نے اس ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگلے ہی روز یہودی علاقوں سے تمام فلسطینیوں کو جبراً نکال دیا گیا، جو کہ دیگر علاقوں میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ یوں ایک گھس بیٹھی قوم کے جبر نے فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے محروم کر دیا۔ عرب ملکوں اور فلسطینیوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی آزادی کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف مصری علاقے غزہ میں آل فلسطین گورنمنٹ کا اعلان کر دیا گیا۔
بدقسمتی سے بڑی طاقتوں نے اس ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ اسلامی ممالک اور عرب لیگ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ عرب ممالک نے فلسطین کی حمایت میں اسرائیل پر حملہ کر دیا، جسے پہلی عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں 7 لاکھ سے بھی زیادہ فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اسے عرب تاریخ میں نکبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ 1949 کے آغاز میں تقریباً تمام فلسطینی علاقوں پر یہودیوں، جبکہ غزہ جو کہ مصر کا حصہ تھا اور مغربی کنارہ جو کہ اردن کا حصہ تھا، اس میں تمام فلسطینی مہاجرین جا کر آباد ہوئے۔ 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی۔ اسے 6 ڈے وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجہ میں اسرائیل نے نہ صرف غزہ بلکہ مغربی کنارے کے بڑے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1964 میں پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن کا آغاز ہوا، جسے PLO کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مرکزی علاقہ مغربی کنارہ تھا۔ PLO ابتدائی طور پر ایک عسکری تنظیم تھی۔ فلسطین کی آزادی کی تحریک کو عرب لوگ اور باقی دنیا جنگ آزادی، جبکہ مغربی ممالک دہشت گردی قرار دیتے ہیں۔ 10 نومبر سن 1975 کو اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 3379 کے ذریعے صہیونیت کو ایک نسل پرستی قرار دے دیا گیا۔ 1979 میں ہی کیمپ ڈیوڈ امن معاہدہ ہوا، جس کے نتیجہ میں خطے میں کچھ امن تو ہوا، مگر فلسطین کی ریاست کا قیام بطور تنازع موجود رہا۔ 1974 میں اقوام متحدہ نے PLO کو تسلیم کر لیا اور اس کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم قرار دیا۔ 1979 میں اسرائیل اور مصر میں مذاکرات ہوتے ہیں اور پھر مصر اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا ہے۔ مصری اور اسرائیلی وزیر اعظم کو اس کاوش پر نوبل پیس پرائز بھی دیا جاتا ہے۔ 1990 میں غزہ کی پٹی میں حماس نامی ایک گروپ مرتب کیا جاتا ہے، جس کا نعرہ اسرائیل کا خاتمہ تھا۔ یہ ایک عسکری تنظیم تھی۔ 1993 میں ہونے والے اوسلو معاہدہ کے نتیجہ میں اسرائیل PLO کو تسلیم کر لیتا ہے اور جواب میں PLO اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیتی ہے۔ یاسر عرفات اس وقت PLO کے سربراہ تھے۔ اس معاہدہ کے نتیجہ میں پہلی فلسطینی حکومت مارز وجود میں آئی، مگر ایسی حکومت جس کی اپنی کوئی زمین نہ تھی۔ اس کو پیلسٹینین اتھارٹی کہا جاتا تھا۔ یاسر عرفات اس کے پہلے سربراہ ہوئے۔ یہ ایک محدود اختیارات کی حامل حکومت تھی، جسے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقے دیے گئے۔ اقوام متحدہ نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا اور اس کو اقوام متحدہ میں غیر نمائندہ ممبر کا درجہ بھی دے دیا۔ اوسلو معاہدہ کے ذریعے پورے فلسطین کو A، B اور C کیٹیگریز کے علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ A ایریاز جہاں فلسطینی سرکار کی عملداری تھی، جبکہ B ایریاز جہاں دونوں کا مشترکہ کنٹرول تھا، جبکہ C ایریاز جہاں صرف اسرائیل کا کنٹرول تسلیم کیا گیا۔ اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے اور تقسیم کے فارمولہ پر اتفاق کرنے کی بنیاد پر یاسر عرفات کو نوبل پیس پرائز دیا گیا۔ یہودیوں نے اس معاہدہ کو تسلیم نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4 نومبر سن 1995 کو یہودی وزیر اعظم یtzhak رابن کو قتل کر دیا گیا، جب وہ اوسلو معاہدہ کی حمایت میں ایک ریلی کی قیادت کر رہا تھا۔ اس سے حالات مزید بگڑ گئے۔ 1996 میں حماس انتخابات کا بائیکاٹ کر دیتی ہے اور خود کش حملوں کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ دونوں طرف کے انتہا پسند گروپ آمنے سامنے ہوئے تو حالات مزید خرابی کی طرف بڑھے۔ سن 2000 میں امریکہ کی میزبانی میں دونوں سربراہان کے براہ راست مذاکرات ہوئے، مگر بے سود۔ 2000 میں ہی حماس کی عسکری کارروائیوں کے نتیجہ میں اسرائیل نے غزہ سے پسپائی اختیار کر لی اور غزہ پر حماس کا قبضہ ہو گیا۔ 2002 میں فلسطینی عوامی احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ متشدد ہوتا گیا۔ اسرائیلی فوج نے نہتے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، جس کے نتیجہ میں ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ 2006 میں فلسطین میں انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں حماس کا مقابلہ فتح تحریک، جو کہ PLO کا سیاسی ونگ تھا، اس کے ساتھ تھا۔ ان انتخابات میں حماس نے کامیابی اپنے نام کی۔ فتح تنظیم نے اپنی شکست کو تسلیم نہ کیا اور پھر 10 جون 2007 کو فلسطینی دونوں گروپ آپس میں برسر پیکار ہو گئے۔
اس جنگ کو غزہ وار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 15 جون تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں فلسطین کی 2 حکومتیں بن گئیں۔ غزہ پر حماس نے اور مغربی کنارے پر فتح یعنی PLO نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ یاد رہے PLO یا فتح ایک مفاہمت پسند جبکہ حماس ایک حریت پسند تحریک بن چکی تھی۔ غزہ پر حماس کا کنٹرول مغرب کو کسی صورت بھی قابل قبول نہ تھا، اسی لیے عالمی امدادی اداروں نے اس کی امداد کو محدود کر دیا۔ اس وقت فلسطین کے 2 بڑے مسائل تھے، ایک لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزینوں کی مستقل آباد کاری اور دوسرا ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری ان دونوں کو حل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اقوام متحدہ میں مہاجرین کی مستقل آباد کاری کی درجنوں قراردادیں منظور ہوئیں مگر بے سود۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہاں کے نقشے کو دیکھنا ہوگا۔ گریٹر فلسطین کے شمال میں لبنان، جبکہ مشرق میں اردن، جنوب مغرب میں مصر اور مغرب کی جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ اردن کا بارڈر سب سے زیادہ لگتا ہے۔ 2008 میں اسرائیل نے غزہ میں 22 روزہ فوجی کارروائی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 22 دنوں میں 1500 سے بھی زائد بے گناہ فلسطینی شہید ہوئے۔ ناظرین، اس 75 سالہ دور میں فلسطینی اپنی سرزمین سے محروم ہوئے، ایک مہاجر قوم ان کے خطے پر قابض ہو گئی، عالمی برادری ان کی آزادی کے جائز مطالبے کو پورا نہ کر سکی، فلسطینی تمام انسانی بنیادی حقوق سے محروم کر دیے گئے۔ ایسے میں ان کے پاس آزادی کی جدوجہد کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، جبکہ دوسری طرف مقبوضہ یہودی فوج آئے روز ان کا قتل عام بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک سینکڑوں چھوٹے حملوں اور درجنوں بڑی جنگی کارروائیوں کے نتیجہ میں اب تک لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کو مسجد اقصیٰ میں بھی نماز کی ادائیگی کی اجازت نہیں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 1514/15 اور اس کے بنیادی چارٹر کے مطابق ہر قوم کو اپنی آزادی کی جدوجہد کرنے کی اجازت ہے اور اقوام عالم اس میں ان کی مدد کرنے کے پابند، مگر المیہ یہ ہے کہ اس پر 75 سالوں میں بھی کوئی عمل نہ ہو سکا۔ 7 اکتوبر 2023 سے ایک مرتبہ پھر غزہ اور اسرائیل کے مابین ایک اور جنگ چھڑ چکی ہے۔ اس وقت تک یہ جنگ جاری ہے، جس میں اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ کارروائیوں اور بمباری کے نتیجہ میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، بڑی بڑی بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں اور اس جنگی جنون کے نتیجہ میں ہزاروں فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو حل کیے بغیر عالمی برادری خطے میں امن قائم کرنے میں ناکام رہی، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا جائے اور فلسطینیوں کو ان کے تمام بنیادی حقوق دیے جائیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔